لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، منوٹا کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجلاس عوام الناس کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا منظر یقیناً اس کے کارکنان، کمیٹی کے نوجوان اور ان کے ذمہ داروں کی محنتوں، کاوشوں کی غمازی کرتا ہے۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت ہوئی تو برکت ہوئی، اور یہ سامنے ہے، یہ علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، ائمہ کرام آپ سب کے درمیان میں حاضر ہیں، تشریف فرمائیں۔ ان کا آنا اور آپ کا سننا یہ یقیناً دور صحابہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ نیکی کرنے والا بھی بڑا ہے اور نیکی کرانے والا بھی بڑا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، جی بھلائی کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔
میں نام بنام سارے کمیٹی کے لوگوں سے واقف نہیں، کچھ کے نام میرے علم میں آئے ہیں، علی وارث جناب گلفراز صاحب، محمد عظیم صاحب، محمد عمران صاحب، اور ان کے بہت سے ساتھی ہوں گے جو یقیناً ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے ہوں گے۔ ان تمام کو شامل کر کے اپنی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جنہوں نے یہ انتظام کیا، مولا انہیں اس سے بھی زیادہ اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی جذبہ خیر عطا فرما۔ سابقوا الی الخیرات، اس کا ہمیں جذبہ عطا فرما۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں دستور اہل سنت کے مطابق کچھ عرض کریں، اور وہ کیا عرض ہے جس کو علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی۔ سن رہے نا؟ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے یہ، سنیو سنو، کسی کی پہچان کچھ اور ہے، کسی کی پہچان کچھ ہے، کسی کی پہچان کچھ ہے، کوئی اپنی پہچان رکھتا ہے اپنے دنیا کے تمغوں کے ساتھ، کوئی اپنی پہچان رکھتا ہے کوئی اپنی تنظیموں کے نشان اور لیبل کے ساتھ، کوئی اپنی پارٹی کے مارکے کے ساتھ، کوئی اپنے کسی لیبل کے ساتھ، لیکن سنی اور قربان جاؤ علامہ سخاوی فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کی پہچان نہ دنیا کا کوئی بینر ہے، نہ دنیا کا کوئی مارک ہے، نہ دنیا کا کوئی نشان ہے، سنیوں کی پہچان ہے علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، وہ اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، اور کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کے بتانے سے نہیں، کسی کے پیسے دینے سے نہیں، کسی کی رشوت دینے سے نہیں، اس لیے کہ سنیوں کا دامن پاک ہے شروع سے لے کے اب تک۔ انہوں نے انگریزوں کے وظیفے جاری نہیں کیے، انہوں نے وظیفہ خوری کر کے کسی کی تعریف نہیں لکھی۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں نانپارہ کے نواب نے کہا تھا ہندوستان کے سارے شاعروں کو جمع کر رہا ہوں، آئیے سنائیں، آپ بڑی اچھی نعت لکھتے ہیں، سنائیں آپ بڑے اچھے قصیدے لکھتے ہیں، سنائیں آپ بڑی اچھی منقبتیں لکھتے ہیں، آئیے ذرا نانپارہ میں آئیے، دیکھیے محفل کا عروج اور انعامات کی بارش، اور ہماری بارگاہ سے کچھ انعام لے کر کے جائیں۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین سے خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ نواب کے نانپارہ کے نواب سے کہہ دینا کہ احمد رضا نقی علی خان کا بیٹا کسی نواب کے ٹکڑے نہیں کھاتا ہے، وہ کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پلتا ہے، وہ صرف پلتا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، وہ کسی کی روٹی کھاتا ہے تو اپنے نبی کی کھاتا ہے۔ آج تک احمد رضا کے قلم نے دنیا دار کے کسی کے ایک لیے اس کے لیے ایک شعر نہیں لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے تو مصطفیٰ کے لیے لکھا ہے۔ اس لیے بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب تو اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضرت علامہ مفتی ضیاء القمر صاحب قبلہ۔ حضرات گرامی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تھا، اس لیے ہم سنی بھی وہی مزاج رکھتے ہیں، جو جیسا استاد ہوتا ہے ویسے شاگرد ہوتے ہیں، جیسا پیر ہوتا ہے ویسے مرید ہوتا ہے، اور جیسا رہبر ہوتا ہے ویسے اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کس کے ماننے والے ہیں؟
امام اہل سنت کے، امام ربانی مجدد الفسانی کے، اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بکتے نہیں ہیں، وہ تو صرف ایک ہی بار بکے ہیں مصطفیٰ کے در پر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آئیے، جو علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ تمہاری پہچان بتائیے، وہی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے آگے سے لے کے پیچھے تک پورا مجمع اپنے نبی کے اوپر اسی انداز میں درود پڑھے، تمہارا یہاں سے درود پڑھنا گنبد خضرا تک پہنچ جائے اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے منوٹا کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجمع اس طرح درود پڑھے تاکہ یہاں تم پڑھتے ہوئے جاؤ اور وہاں گنبد خضرا پر تمہارا درود پیش کیا جاتا رہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرات گرامی اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل، جو ہمارے علماء کا دستور ہے کہ بارگاہ رسالت میں جہاں منصور کلام پیش کرتے ہیں وہاں منظوم پیش کرتے ہیں، کچھ اشعار ہیں جو مجھے بہتر لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، میں بھی آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک شاعر ہے، بڑے اچھے انداز میں اپنے نبی کی مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے محبت کو نفرت سے بدلا نہیں جاتا، محبت کو نفرت سے بدلا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا، محبت کو نفرت سے بدلا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا۔ اور یہ سوچ کے بیٹھے رہو، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ یوں تو ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن یوں تو ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن نام تو دنیا میں بہت ہے، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پوری تاریخ میں کوئی نام یا نام والا ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا نام جب زبان پر آئے کسی اور کی زبان پر، لیکن انگوٹھے اٹھ جائیں دوسرے کے اور وہ چوما جانے لگے۔ صرف واحد نام ہے میرے نبی کا کہ جب جب زبانوں پر آتا ہے تب تب لوگوں کے انگوٹھے اٹھ جاتے ہیں اور وہ چومے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، شاعر اسی کو کہتا ہے، یوں تو ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن یوں تو ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن جس شان سے نام محمد، جس شان سے نام محمد، اس شان سے کسی نام کو چوما نہیں جاتا، اس شان سے کسی نام کو چوما نہیں جاتا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ، سب پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک دعا ہے اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ترجمہ ہم اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یاد رکھیں بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کچھ غلط کیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ترجمہ دکھا، کچھ اور انداز سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں دنیا میں اردو زبان میں بہت سے ترجمے شائع ہوئے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اب تک کے جتنے ترجمے شائع ہوئے ہیں ان سارے ترجموں میں سب سے اعلیٰ ترجمہ جو ہے وہ کنز الایمان ہے، وہ کنز الایمان ہے۔ میں زیادہ مثالیں پیش نہ کر کے صرف ایک علماء کی توجہ اس میں خاص ضرورت ہے، ایک ترجمہ کر کے دوسروں سے اس کا موازنہ کرتا ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، قرآن کریم کی سورہ دوحہ کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تم کو اپنی محبت میں
وارفتہ پایا تو تمہیں راہ دکھائی. یہ اصل ترجمہ کنز الایمان میں کیا گیا. لیکن حضرات گرامی کوئی فتح جالندھری کا ترجمہ ہے, کسی اشرف علی کا ترجمہ ہے, اس کے علاوہ اور ترجمے. وہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں یاد رکھیں. ترجمہ کرنے والوں کی ترجمانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, ان کے ذہنوں میں کیا ہے, ان کے قول میں کیا ہے, ان کے فعل میں کیا ہے. کیونکہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے, برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. اب ایک شخص ترجمہ کرتا ہے اسی آیت کا, اے نبی ہم نے تم کو گمراہ پایا تو تم کو راستہ بتایا, نعوذ باللہ. ایک دوسرا ترجمہ کرتا ہے, اے نبی ہم نے تم کو گم گشتہ راہ پایا تو ہم نے تم کو راستہ بتایا. ایک ترجمہ کرتا ہے ہم نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تو تم کو راستہ بتایا. حضرات گرامی یہ سب ترجمے ہیں علمی اعتبار سے بھی اور تحقیقی اعتبار سے بھی, اردو زبان کے ادب کے اعتبار سے بھی. جو علماء ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ان تمام تراجم میں نبی کی شان گھٹتی ہے, ان تمام تراجم میں نبی کی عظمت پر حرف آتا ہے, نبی کی ناموز پر حرف آتا ہے. سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو خود راہ پر نہ ہو, جو خود گمراہ ہو, جو خود راستے سے بھٹکا ہوا ہو, وہ اتنی بڑی قوم کو کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ جب ڈرائیور کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ منزل کیا ہے, منزل کا پتہ کیا ہے, تو پھر منزل تک پہنچے گا کیسے؟ اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے, منزل کے رہنما کے لیے, دلیل راہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود اسے پتہ ہونا چاہیے. تمام نے ترجمے کیے, وہ تمام ترجمے نبی کی شان کو گھٹا رہے ہیں, نبی کی عظمت پر حرف لگا رہے ہیں, نبی کی عظمت پر حرف سوال قائم کر رہے ہیں. حضرات گرامی بریلی کی سرزمین پر تاجدار اہل سنت, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ کیا کہ جس میں نبی کی شان گھٹ نہیں رہی ہے بلکہ نبی کی شان بڑھ رہی ہے, نبی کی شان بلند ہو رہی ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں, اے محبوب ووجدک ضالا فہدی, اے نبی ہم نے جب تم کو اپنی محبت میں وارفتہ, وارفتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم میری محبت میں اتنے مستغرق ہو گئے ہو کہ تم نے خلق سے قطع کر لیا ہے, خلق کی طرف سے ترک کر دیا ہے. اے محبوب کیونکہ تمہیں ضرورت ہے مخلوق کی طرف بھی رجوع کرنے کی, کیونکہ ہم نے تمہیں اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے, ہمارے جلووں سے نکل کر کے اے محبوب تجھے خلق کو فیض پہنچانا ہے. اس لیے امام اہل سنت اس کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے نبی ہم نے جب تم کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو ہم نے تم کو راستہ بتایا. حضرات گرامی یہ علماء بیٹھے ہیں اس ترجمانی کا مزہ یہی جانتے ہیں کہ آپ امام اہل سنت کے ترجمے کو دیکھیں کہ جس سے ادب کا پتہ چلتا ہے, جس سے احترام کا پتہ چلتا ہے, جس سے بارگاہ رسالت کے حقوق کا پتہ چلتا ہے. اور سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے نبی کا ادب بھی کرتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی ضیاء الرحمن صاحب قبلہ. اس لیے حضرات گرامی ادب کی بھی ضرورت ہے, محبت کی بھی ضرورت ہے, احترام کی بھی ضرورت ہے, ورنہ نہ جانے کتنے بے ادب علم کی بلندیوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی مردود بارگاہ الہی ہو گئے. شیطان معلم ملکوت تھا لیکن بے ادبی کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا. جس نے کسی ولی تک کی بے ادبی کی ہے وہ دنیا میں ذلیل ہو گیا, جس نے کسی کتب کی بے ادبی کی ہے وہ ذلیل ہو گیا, اور جس نے ادب کر لیا وہ اپنے زمانے کا تاجدار بن گیا. میں زیادہ دور نہ لے جا کر کے بارگاہ رسالت کے ان تھوڑے سے حصوں کو آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی بات کو کہنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی جنہوں نے ادب کیا وہ وقت کے امام بن گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیرت مصطفیٰ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرنے والے حضرت سیدنا بلال ہیں, حضرت سیدنا صہیب ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے ادب کیا. اور ادھر ایک جماعت ہے ابو لہب کی, عتبہ اور شیبہ کی, ابو جہل کی, انہوں نے بے ادبی کی. دنیا جانتی ہے کہ ابو جہل رئیس مکہ تھا, عتبہ دولتوں کا مالک تھا اور شیبہ دولت کا مالک تھا, امیہ بڑے گھرانے کا تاجر تھا. لیکن حضرات گرامی یہ اللہ نے دکھا دیا ہے جو ہمارے محبوب کی عزت کو
اعمال کرتا ہے، جو ہمارے نبی کا احترام نہیں کرتا ہے، اگرچہ اپنے زمانے کا رئیس کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا سردار کیوں نہ ہو، ہم اس کی عزت کو مٹا دیتے ہیں اور اسے ذلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ الہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب کوئی ادب کرتا ہے تو فارس سے آ کر کے سلمان کو عزت مل جاتی ہے تو امام العاشقین بن جاتا ہے۔ جب اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو حبشہ کے رہنے والے بلال کو اللہ مدینے میں بلا کر کے اسے زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی پتہ یہ چلا کہ ادب کرنے پر اور محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ بندوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے شرط اول ہے اور ان کا احترام بڑا ضروری ہے۔ حضرات گرامی رسول اعظم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والے، یہ صحابہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، کون کیا کہے گا، کون کیا بول دے گا، آج اس کے اوپر نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کری۔ کون امیر کیا کہے گا، کوئی مالدار کیا کہے گا، کسی کے کہنے سے کیا ہو جائے گا، انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ نے صرف رخ مصطفیٰ کی پرواہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کی ہے۔ حضرات گرامی قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ صرف اسی پر اپنی باتوں کو کہہ کر کے اپنے مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ حضرات گرامی قرآن ان کو بتاتا ہے انعام یافتہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کو اللہ نے باقاعدہ نام دے کر کے بتا دیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ آج کے دور میں لوگ سمجھ رہے ہیں انعام والے لوگ کون ہیں؟ آپ مالداروں کو سمجھتے ہیں، نیتاؤں کو سمجھتے ہیں، ان کے جو فوٹو چھپتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قوموں کو قرآن نے، ایسے لوگوں کو قرآن نے انعام یافتہ نہیں کہا، نہ ان کی پیروی کے لیے کہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی پیروی کے لیے کہا ہے، صدیقوں کی پیروی کے لیے کہا ہے، جو سچ بولنے والے ہیں، جو صداقت والے ہیں، اور شہیدوں کی پیروی کے لیے کہا ہے، اور صالحین نیکوں کی پیروی کے لیے کہا ہے۔ حضرات گرامی آج ہماری قوم کا المیہ تو یہی ہے کہ آج تک ہم نے پہچانا نہیں کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کے طریقے پر چلنا ہے، کس راہ کو اپنانا ہے اور کس کی نہیں اپنانا ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے ان کو اپنانا اور ان کو نہیں اپنانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تمہیں اپنانا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو فرقے بیان کر دیے گئے یہاں پر، وہ لوگ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہیں، نہ گمراہوں کی پیروی کرنا ہے اور نہ جن پر اللہ ناراض ہے ان کی بھی پیروی نہیں کرنا۔ تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ یہاں مراد وہ ہیں کہ جو مغضوب میں وہ لوگ تمام شامل ہیں جو برے کام کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، جو جھوٹ، شراب، زنا، بدکاریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیروی کرنے سے منع کر دیا ہے، اور کن کی پیروی کرنے سے منع کر دیا ہے؟ جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہیں ان کی پیروی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جن کی پیروی کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل میں آتے ہیں تو نبیوں کے بارے میں قرآن نے کہا، اب کیونکہ نبیوں کی تعلیم، نبیوں کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے، اس کو آپ فالو کریں گے تو گویا کہ نبی کو فالو کرنا ہے۔ صدیقین جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرات گرامی شہداء امام حسین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صالحین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ حضرات گرامی میں بہت زیادہ اپنی بات کو لمبا نہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ باتوں غور سے سننا چاہتے ہیں وہ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صالحین کے لیے فرمایا۔ آج ہم اور آپ صالح نہ جانے کسے تصور کرتے ہیں، یہ صالحین کا لفظ جو اطلاق اس پر کیا جاتا ہے، آج بڑے بڑے لوگ اس کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، جن کے بڑے جبے کبے ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت جبے دستار والے ہیں۔ حضرات گرامی
قرآن کریم میں جگہ جگہ لفظ صالح کا ذکر آیا ہے، نیکی کا ذکر آیا ہے۔ آج ہمارے یہاں مزاج ہے کہ ہم دکھاوے کے شکار ہو رہے ہیں، ہمارا مزاج ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو اپنا رہے ہیں، لیکن قرآن فرماتا سیدھا سیدھا قرآن کا فیصلہ ہے کہ صرف صلاح کو اپناؤ، جس کے اندر صالحیت پائی جائے اس کو اپناؤ۔ اگر کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر صالح عمل ہے تو تم اس کی پیروی کرو، اگر صالح عمل ہے تو اس کی پیروی کرو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو صالح عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ ذرا پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیں آپ، قرآن کریم میں آج ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب ذرا میں ادھر کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں، سنیں۔ آج ہر شخص کہہ رہا ہے اچھی بات کس کی؟ مولانا کی اچھی بات، مولوی کے گھر کی کوئی اچھی بات نہیں ہے، سب نبی کا صدقہ ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کی اپنی بات نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر اپنی باتیں کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب لغویات میں شمار ہوگا جو اس قید کے میں شامل نہیں ہے، جو اس کے علاوہ ہے۔ قرآن نے بڑی زبردست قید لگائی ہے بولنے والوں کے لیے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی معیار بنا دیے گئے ہیں لہجوں کے، لفظوں کے، سجا کے، لیکن اس کا اعتبار شرع میں نہیں ہے۔ آپ سنیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ قرآن فرماتا اس سے اچھی بات کس کی؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی جو دعوت دے، جس کی بات میں دعوت الہی ہو، وہی بات صرف اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ چاہے وہ کس سے کسی کا سناتا ہو، چاہے اپنے سفر سناتا ہو، چاہے اپنی کامیابیاں گناتا ہو، وہ ساری چیزیں تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں جو اللہ کی طرف بلاتی ہو، اور جو اللہ کی طرف نہ بلاتی ہو وہ کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ بات اسی پر نہیں ہے کوئی خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے دعوت دینے والے آج بھی بہت سے لوگ ہیں اللہ کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، لیکن قرآن اسی پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان سن لے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح بھی کرتا ہو، یعنی وہ خالص بیان بازی نہ کرتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہو، اس کے پاس عمل بھی پایا جاتا ہو۔ اگر عمل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بے شک، سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ اس وقت اسٹیج کی ضرورت یہ ہے کہ قوم کو نبی کی بات پہنچنا چاہیے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تم تک تمہارے نبی کی دعوت پہنچنا چاہیے، تمہارے پاس وہی دین کی باتیں پہنچنا چاہیے جس سے تم شریعت کے مطابق چل سکو۔ تمہیں وہ باتیں نہیں پہنچنا چاہیے جس سے تمہارے من کو صرف خوشی ہو، جسے تم سن کر کے جاؤ لیکن تمہیں مزہ تو آ جائے، لیکن تمہیں اپنی شریعت کا پتہ نہ ہو، مقاصد شریعت کی تمہیں خبر نہ ہو، تمہیں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ تمہیں کس لیے یہاں بلایا گیا تھا، کہ کیا پیغام دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حضرات گرامی، میں یہی آپ کو اہم بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن تمہیں لا کر کے دیا ہے، میرے نبی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اسی قرآن کی پیروی کرنا۔ میرے بعد صحابہ نے وقت وصال آپ سے ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہمیں کیا وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم آپ کے بعد اپنائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا میرے قرآن کو پکڑے رہنا اور میری سنت کو پکڑے رہنا۔ اسی قرآن کی میں آپ کو آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے اچھی بات کس کی؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خالص بلاتا ہو، باتیں کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ دعوت بھی دینے والا ہو اور عمل بھی کرنے والا ہو، اور ہو سکتا ہے دعوت بھی دیتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو،
اپنے آپ کو بہت بڑا باعمل سمجھتا ہو، متقی سمجھتا ہو، پرہیزگار سمجھتا ہو، قرآن کہہ رہا ہے صرف اتنا نہیں، کسی پر فخر کرنے والا نہ ہو بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہنے والا ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جو ملا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ میں ملا ہے۔ وہ کہتا ہو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں صرف ایک مسلمان ہوں، میں صرف ایک مسلمان ہوں۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بات بہت چیزوں کو بتا دیتی ہے حضرات گرامی کہ آج کے دور میں ضرورت ہے صرف اللہ کی دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے اور عمل صالح کیا جائے، ورنہ حضرات گرامی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کامیابی آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ ہم بڑا پروگرام یا بڑے لیبل کے ذریعے سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرات گرامی اس سے ہمیں اور آپ کو پیغام مل سکتا ہے، لیکن کامیابی اس پیغام کے بعد جب ملے گی کہ جب اس اسٹیج سے منوٹا کے اس جشن کے اس اسٹیج سے آپ کو کامیابی تب ملے گی جب آپ یہاں سے سن کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں، تب آپ کو کامیابی ملے گی۔ قرآن نے کبھی بھی نامور لوگوں کے لیے کامیابی کا سہرا نہیں رکھا ہے۔ پڑھ لیں پورا قرآن پاک، سورہ مومنون کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ ترتیب کے ساتھ 7 اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ تو کہنے کو آج کا بڑا مالدار بھی کہہ رہا ہے میں بہت کامیاب ہوں، گاڑی والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، بہت بڑا پیسے والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں۔ کامیابی کا معیار دولت نہیں بیان کیا گیا، کامیابی کا معیار خوبصورتی بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کون کتنا بڑا امیر ہے، کون کتنا بڑا رئیس ہے، یہ کامیابی کا معیار قرآن نے کبھی نہیں رکھا ہے۔ حضرات گرامی سن لیں اور سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا واضح اعلان ہے مومن ہی کامیاب ہیں، اس سے پتہ چلا کافر کامیاب نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، لیکن یہ بات خوش میں مبتلا مت ہو جانا، قرآن نے مومن کا لفظ استعمال کیا، 2 لفظوں کا استعمال ہے مومن مسلم۔ مومن کامیاب ہیں لیکن وہی مومن کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے والے تو آج کل بہت سے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، جو صابان ڈھوتے بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا قرآن نے اس میں بھی ایک قید لگا دی ہے، نماز پڑھتے ہوں لیکن خشوع والی نماز پڑھتے ہوں، ان کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہو تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ فرماتا والذین عن اللغو معرضون، اور وہ کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، جو قول اور فعل جن کی باتیں بھی صحیح ہوں اور جن کا عمل بھی صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ باتیں بھی لغو کہتے ہوں۔ لغو بات کرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کام کی بات کرنے والوں کو ہی قرآن کامیاب بتاتا ہے، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جو لغو سے بچتے ہیں، جن کا قول بھی صحیح ہوتا ہے، جن کا فعل بھی صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کامیاب ہیں جو اپنی زکاتوں کو پورا ادا کرتے ہیں۔ آج نہ جانے یہاں کتنے بیٹھے ہیں، کسان بھی بیٹھے ہوں گے اور تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ کتنے کسان ہیں کتنے تاجر ہیں، لیکن آپ کو اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی آپ کو تبھی مل سکتی ہے جب آپ اس حکم پر بھی عمل کریں گے، پوری زکات ادا کرتے ہوں۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، بہت سے ان میں ہو سکتا ہے مدرسوں کے محتمم ہو، بہت سے ذمہ دار ہو جو چندہ کرتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں ان کی نظر میں بھی ہوں گے کہ کتنی پوری زکات نکالتے ہیں۔ اکثر عشر نہیں نکالتے، کسانوں کے لیے ضروری ہے عشر کا جاننا، یہ بھی سب اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ پورا نہیں وہ کامیاب نہیں، جس کا یہ پورا نہیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو آگے سلسلے کو نہیں بڑھانا چاہتا، یہاں پر ہمیں صرف 4 علامتیں بتا دی گئی ہیں، اگر آپ صرف اپنی 4 ہی کو اپنے اندر ڈھونڈ لو، تلاش لو، آج اس جلسے میں انہیں سن کر کے جا رہے ہو، کل صبح غور کرنا کہ قرآن نے کامیابی کی یہ چند باتیں بتائی ہیں، کیا میرے اندر ہیں کہ نہیں ہے، ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی کہاں تلاش رہے ہیں اور کامیابی ہے کہاں، کامیابی ہے کہاں، کامیابی تو ہمیں یہاں دی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی آج لوگوں کا مزاج بالکل بدل گیا، اور مزاج بدلنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کردار ہے، ہمارے بیان کرنے والوں نے بھی اور ہم نے جو ممبر و محراب کے ذمہ دار ہیں، ہم نے بھی لوگوں کے
حلوق کے مزوں کو دیکھا ہے لیکن ہم نے شریعت کے مقصد کو نہیں دیکھا ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو وہ بات بتائی جاتی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہی ہے اور جس سے قوم کا بھلا ہو سکتا ہے. حضرات گرامی اس بات کی ضرورت ہے کہ میری قوم کو اس وقت کس بات کی ضرورت ہے؟ وہ ان کو مزہ چاہیے نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت چاہیے جس سے ان کی اصلاح ہو سکے. جب یہ یہاں سے اٹھتے جب یہ جلسوں سے جائیں تو جلسہ غوث اعظم یاد آ جائے. تاریخ بغداد بتاتی ہے، غنیت الطالبین کا مطالعہ کر کر کے دیکھے، سرکار غوث پاک کے زمانے کے جلسوں کا مطالعہ کر کے دیکھے. آپ پڑھیں، یہ علماء بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے جب میرے غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا اور غوث اعظم کا خطاب ہوا کرتا تھا تو اس خطاب سے جب مکمل ہوتا تھا تو کبھی 4 کبھی 5 جنازے اٹھا کرتے تھے اور زندوں کے اندر نہ جانے 1000 یا 2000 یا 3000 اٹھ کر کے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے. یہ غوث اعظم کا جلسوں کی شان ہوا کرتی تھی. اب آپ کہیں گے میاں نہ غوث اعظم ہے نہ اس جیسی عوام ہے. بات اس بات کی نہیں ہے، ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ ہم غوث اعظم یا غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کے جانشینوں کے ساتھ چلنے والے ہیں. ہمیں بھی اپنے مزاج کو ویسا ہی بنانا ہوگا. یہ یقین سے ہم جانتے ہیں یہ ان کی کرامت تھی لیکن ان کا بھی طرز وہی تھا جو قرآن و سنت نے دیا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم اپنے نبی کے دین پر چلنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی، ہم رطب اور یابس دونوں کا لحاظ رکھیں، ہم وہی باتیں کریں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تم کو شاہد بنا کر کے بھیجا، مبشر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا. آج ہم کو پتا ہے پورے جلسے ہو جاتے ہیں، شام سے لے کر کے صبح ہو جاتی ہے لیکن حضرات گرامی لوگوں کو صرف فضائل کا ہی پتہ چل پاتا ہے، مسائل بہت کم، مقاصد بہت کم، جو شریعت کے اہداف ہیں ان کا علم بہت کم ہو پاتا ہے. اس لیے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں حضرات گرامی اپنے علم کے مطابق کہ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں. یہ آپ کو ان علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر کے ان کی باتوں سے سیکھ کر کے اور اس کو جب گھر پہ جانا ہے تو اس کو عمل میں لانا ہے. آگے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک روایت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کا دور غریبی اور مالداری کا بہت بڑا بونے بعید پیش کرتا ہے لیکن آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آج کے غریب اور آج کے مالدار کیا ایسے ہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھے. تو سنیں نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر بہت جلدی چلے جاتے ہیں. کسی نے پیچھے سے سرگوشی کی کہا یہ بڑی جلدی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہ بڑی جلدی اپنے گھر چلے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. ہمارے لوگوں میں حال یہ ہے کسی کی پریشانی اور پرابلم کا پتہ ہوتا نہیں ہے لیکن پیچھے پیچھے اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سنیں رہبر اور قائد کا مزاج کیا تھا. ہمارے یہاں یہ مزاج ہے کسی نے کسی کی غیبت کی تو وہ غیبت پر دھیان رکھتا ہے، غیبت کرنے والے پر دھیان نہیں دیتا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا اگر تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا آیا ہے تو پہلے اس خبر دینے والے کی تحقیق کر لو اور خبر کی بھی تحقیق کر لو، جس کے بارے میں دی گئی اس سے بدگمان مت ہو. اللہ کے رسول نے کہا، حضور نے فرمایا ابو دجانہ صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اے ابو دجانہ تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ سب تو نماز پڑھنے کے بعد میرے حلقے میں بیٹھتے ہیں اور تم چلے جاتے ہو. کہا یا رسول اللہ میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. بات اتنی سی ہے، چھوٹی سی بات ہے. یا رسول اللہ بات یہ ہے میں ایک غریب ہوں، میں ایک آپ کا غریب صحابی ہوں، میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، میرے غریب بچے ہیں، رات کو بھوکے سوتے ہیں، آج 3 دن کا فاقہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بڑی مشکل میں رات کو بچوں کو
سلاتا ہوں اور صبح کو اس خوف سے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میرے بچے کہیں اٹھ نہ جائیں، اور جو رات کو ہوا چلتی ہے یہودی کی پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، ان کھجوروں کو میں جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں، کہیں میرے بچے بھوک میں اٹھ کر کے انہیں بھوک کی مجبوری کی وجہ سے کھانا لیں، ان کے پیٹ میں حرام کا دانہ نہ چلا جائے۔ یا رسول اللہ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ مر جانا لیکن حرام نہ کھانا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ آج کتنے اس پر عمل کر رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ کے وہ گوشے ہیں جن کو آج ہم نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں یہ بہت اچھا آتا ہے، حرام کھا کے بیٹھ کر کے بہت جلدی آدمی بڑی واہوائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن حرام سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وجہ سے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ میرے بچے کے پیٹ میں کوئی حرام کی کھجور نہ چلی جائے۔ سنیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سنیں وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں، سنیں وہ لوگ اور غور کریں جو لوگ دوسروں کا حق طلب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ایک غریب صحابی کی وپتا چل رہی ہے رسول کی بارگاہ میں، ادھر دوسرے صحابی مالدار بیٹھے ہوئے رسول کی بارگاہ میں، ان کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ سنیں ان مالداروں کو بھی سن لینا چاہیے جن کے پیسے آج کل صرف دکھاوے پر خرچہ ہوتے ہیں، جن کے پیسے شادیوں پر، جن کے پیسے عقیقوں کے موقع پر، جن کے پیسے بچوں کے برتھ ڈے منانے پر ہی خرچ ہوتے ہیں، وہ سنیں کہ یہ صحابی ہیں، یہ کس موقع پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہودی سے کہتے بتا تیرا پیڑ کتنے کا ہے، بتا تیرا پیڑ کتنے کا ہے۔ یہودی کہتا ہے اتنے کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کو اس کے پیڑ کی قیمت ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یہودی سن، آج سے پیڑ تیرے گھر میں ہوگا اور کھجوریں ابو دجانہ کی ہوں گی، کھجوریں ابو دجانہ کی ہوں گی۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک غریب صحابی ہے اور ایک امیر صحابی ہے، دونوں کا کردار تمہیں کیا درس دے رہا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر کا کردار تمہیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ دولت دے تو غریبوں سے زیادہ مسئلے، غریبوں سے زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آج کل کے مالدار اونچی کرسی پر بیٹھ کر کے نیچے غریب کو بٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے، بڑے خوخار انداز میں بات کرتے ہیں، احترام مسلم سے واقف نہیں ہے، مسلمان کو کیسے عزت دی جاتی ہے پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تعریف مسلمان کی بیان کی گئی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس منبر رسول سے سیرت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر آپ کو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ سنیں اگر اللہ نے آپ کو امیر بنایا تو ابو بکر کو فالو کرو، اللہ نے تمہیں غریب بنایا تو ابو دجانہ کو فالو کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اگر تمہیں امیر بنایا ہے تو ابو بکر کو فالو کر لو، اور اگر غریب بنایا ہے تو ابو دجانہ کو۔ کیسے؟ ابو دجانہ غریب رہ کر کے بھی حرام کا لقمہ نہیں کھاتا ہے، اور ابو بکر امیر رہ کر کے کسی غریب کی غربت کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جب معاشرہ ایسا ہوتا ہے تو اپنے زمانے کے یہ لوگ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آسمانوں کے فرشتے ان کے گھروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات گرامی آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کو فالو کریں۔ آج ہماری قوم کا اکثر حصہ جو مالدار ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، جو غریب ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے، جہاں سے بھی جو مل جائے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن حرام کے قریب نہ جائے، ورنہ یاد رکھے اس حرام کھانے کا مطلب جانتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں قبول ہوتی، حضور فرماتے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل ذہن میں رکھ لے، پھر چاہے مسجد کے مصلے بیٹھ کر کے مانگے، چاہے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے مانگے، چاہے جس مقدس مقام پر بیٹھ کر کے مانگے، اگر حرام سے جو جسم پلا ہے وہ کبھی بھی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی اپنے نبی پاک علیہ السلام کی طریق کو اپنانے کی ضرورت ہے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں چلتے ہوئے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرات گرامی جو صالحین کا ذکر آیا ہے، علماء کا ذکر آیا ہے، انہی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی آپ کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں، انہی کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو
دین سے آشنا کرانے کی ضرورت ہے، ہر موڑ پہ ضرورت ہے۔ آج بھی بہت تیزی کے ساتھ لبرلزم پھیل رہا ہے، آج بھی بہت تیزی کے ساتھ سیکولرزم پھیل رہا ہے، آج بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آج بہت تیزی کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آپ کب اس چیز کو پہچانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے دین سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اگر ان علماء کی صحبت میں آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے، علماء کرام کی سیرت سے صرف ایک واقعہ حضرت امام اعظم کا میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار امام اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، خلیفہ منصور کا دور ہے، بادشاہ عیسائی نے ایک لیٹر بھیجا اور ایک بڑی جماعت منصور کے پاس بھیجی اور کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے مسلمان علماء بڑے بڑے قابل ہیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ کے علماء سے ہمارے یہ سوالات حل ہو جائیں تو ہم آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑا چالاک دہریہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتا تھا، منصور کے دربار میں آیا۔ منصور بادشاہ نے پورے علماء کے پاس خط بھیج دیے کہ فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر سب جمع ہو جائیں اور آ کر کے اس دہریے کے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ سنیں، آج ہمارے بچے صرف موبائلوں پر رہتے ہیں، آج ہمارے بچے صرف دنیا داری کے معاملات میں رہتے ہیں۔ اگر ان علماء کے پاس بیٹھیں گے تب یہ سب سیکھ سکتے ہیں، تب یہ کمالات آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے امام کو عطا فرمائے۔ امام اعظم کے والد بزرگوار آپ چھوٹے تھے، لے کر کے اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، علماء سے سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایسے سوالات تھے کہ علماء ان سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ کچھ سوال ہی ایسے ٹیڑے تھے، آپ سن لیں ایک ایک کا سوال اور ایک ایک کا جواب آپ سنیں۔ امام اعظم اپنے والد کے ساتھ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، دہریہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا، بتاؤ مسلمانوں تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، امام اعظم اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان اجازت دے تو میں سوال کا جواب دے دوں؟ آپ کے والد کہتے ہیں بیٹا اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے، جب وہ نہیں جواب دے رہے تو تم کیسے دے سکتے ہو؟ کہا ابا جان میں اس مسئلے کو بھی حل کر دوں گا، میں علماء کی عزت کو کم نہیں ہونے دوں گا بلکہ ان کی عزت کو بڑھا دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مجمع سے آگے نکل کر کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے دہریے ہم سے سوال کر میں جواب دوں گا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی قوم کے اندر سے صرف ایک بچہ نکل کر کے آیا، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں تمہارے زمانے کے مشہور، وہ جواب نہیں دے رہے تم دو گے؟ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، امام اعظم نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پا رہے ہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے علماء کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلمان کا بچہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان کا بچہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ اب وہ غصے میں آ گیا، تاؤ کھا گیا، کہنے لگا اچھا بات ایسی ہے، باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے، بتا میں نے تجھ سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ پہلا سوال میرا سوال یہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں سائل ہوں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تم مسئول ہو۔ تو کہا پتا ہے سائل کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ سوال کرنے والے کی جگہ نیچے ہوتی ہے اور مسئول کی جگہ اوپر ہوتی ہے، پہلے تو نیچے اتر گیا تب میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ دہریوں کو نیچے بلاتے ہیں، امام اعظم اور خود اسٹیج پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دہریہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو بار بار میری انسلٹ کر رہا ہے، بار بار میری توہین کر رہا ہے، سوال کا جواب تو دے نہیں رہا۔ امام اعظم نے فرمایا سوال کو دوہرا، دوبارہ پھر تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا تمہارا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت امام نے اس وقت بڑا تاریخی جواب دیا تھا، ارے یہودی سن، میرا اس وقت کا جواب تیرے سوال کا یہ ہے، میرا خدا اس وقت یہ کر رہا ہے، ایک کافر کو نیچے اتار رہا ہے اور ایک مومن کو اوپر چڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کافر کو نیچے اتار رہا ہے، مومن کو اوپر چڑھا رہا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ دوسرا سوال حضرت گرامی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دوسرا سوال ہے بتا خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم نے کہا گنتی تو آتی ہوں گی؟ کہا ہاں گنتی تو آتی ہے۔ کہا گنو، میں مجازی گنتی کی بات کر رہا ہوں، حقیقی گنتی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ گنوانا شروع کر دی کہ گن، چاہے 10 سے گن لے چاہے 5 سے گن لے۔ کہا گنتی گننا شروع کر،
کر آج سے تو نے سیدھی گنتی کی ہوں گی، میں تجھ سے آج سے الٹی کرواتا ہوں. 10 سے بتا، 10 سے پہلے 9، پھر 8، پھر 7، پھر 6، پھر 5، پھر 4، پھر 3، پھر 2. پوچھا اس کے بعد، کہا 1. بتا اس سے پہلے اور، کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں. تو امام اعظم نے بڑا تاریخی اس وقت بھی جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا نادان، جب لفظ واحد مجازی کا حال یہ ہے کہ مجازی واحد سے پہلے کچھ نہیں، تو حقیقی واحد سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ جب ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرے رب سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے. وہ ہے اللہ احد، اللہ الصمد، و الہکم الہ واحد. تمہارا خدا بھی ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، جس کو اللہ احد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو سوالوں کے جواب ہو جاتے. اب تو وہ بہت تمتراک ہو جاتا ہے، بڑا غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بہت باتیں کر رہا ہے. بتا. اب تیسرا میرا سوال یہ کہ بتا تمہارے خدا کا رخ کدھر ہے؟ تمہارے خدا کا رخ کدھر ہے؟ عجیب بات کرتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک تمہیں رخ کی پکا پتہ نہیں چلا؟ رخ کا پتہ نہیں چلا؟ کہا دیکھو مجمع میں شمع جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی کی طرف دیکھو. دیکھا. کہا بتاؤ جو روشنی جو شمع جل رہی ہے، جو اس کے اندر شمع ہے، اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ تو چاروں طرف ہے. روشنی ایک طرف تو ہوتے نہیں، یہ لائٹ جل رہی ہے، روشنی کسی ایک طرف نہیں بلکہ چاروں طرف ہے. تو اس نے کہا، امام اعظم نے اس کے سوال کا جواب دیا، نادان، جو یہ روشنی جو ایک دنیاوی روشنی ہے جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، جب اس کا حال یہ ہے کہ ذرا سی ایک چراغ کی جلنے والی روشنی چاروں طرف ہے، تو میرا رب تو وہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی نورانیت کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. جب ایک چراغ کی روشنی ہر طرف ہے تو میرے رب کی روشنی بھی ہر طرف ہے. اللہ کا رخ کسی ایک طرف نہیں، وہ لا جہت ہے، وہ لا مکان. جواب ہو جاتا ہے. آخری سوال حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں پھر آخری سوال کرتا ہے. سوچتا ہے شاید اب اس سوال سے نیا پار ہو جائے، پھر اب اس سوال سے نیا پار ہو جائے. وہ ابھی کہنے ہی والا ہے. وہ کہنے لگتا ہے امام اعظم نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اب بڑا پریشان ہے کہ کس طرح ان کو زیر کریں، کس طرح ان کو زیر کریں، کس طرح ان کو دور کریں. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ باتیں تبھی آپ سمجھ سکتے ہو جب ان کے اوپر دھیان دو گے اور ان علماء کی صحبت میں آؤ گے. یہ بغیر علم کے جواب نہیں دیا جا سکتا، بغیر علماء کی صحبت حاصل کے جواب نہیں دیا جا سکتا. ورنہ جگہ جگہ آج بھی فیس بک واٹس ایپ کے اوپر تمہارے مذہب پر سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں صرف جو ریل دیکھتے ہو اس کے علاوہ ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. نہ جانے کتنے رقیق حملے ہمارے دین پر کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری قوم کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. کچھ تو مست ہیں اپنی زندگی میں، یہ بیچارے مسجدوں کے امام اور یہ مدرسوں کے مدرس اور یہ اسٹیجوں پر تقریر کرنے والے علماء ہی ہیں جو جگہ جگہ جا کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جوابات دیتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں کسی یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر یا کسی اور دیگر ادارے کے پڑھے لکھوں کو کوئی ایسی آپ کو کاوش نظر آئے، جب اسلام پر کوئی بات آئی ہے تو یا تو کسی مدرسے کا مفتی کھڑا ہوا ہے یا کسی مسجد کا امام کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ حضرات گرامی کہ ہم امام اعظم کے فالوور ہیں، ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، امام اعظم کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اس لیے حضرات گرامی ہم جب ضرورت پڑتی ہے ہم امام اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر قوم کو اسی دہریے کی زبان میں جواب دیتے ہیں جو اس نے سوال کیا تھا. اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر کے آخری پیغام آپ تک یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام چیزیں آپ اور ہم تب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کو حاصل کریں. ورنہ دعوی محبت کافی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں دعوی محبت بلا دلیل ادھورا ہے اور ناقص ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے تو یہ دعویٰ ہے، اس کو دلیل کی ضرورت ہے. محبت رسول نام ہے اتباع رسول کا. جب اتباع کر لو گے تو محبت مکمل ہو جائے گی، اور اتباع نہیں ہوگی تو یاد رکھنا
محبت مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولا تعالیٰ جن کمیٹی والوں نے انتظام کیا، انصرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ عزیزم جناب حافظ و قاری محمد تلخیص صاحب جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پہلا جلسہ ہے، ان نوجوانوں نے اس عظیم الشان انداز میں اس کو کیا ہے۔ امید ہے کہ پروردگار عالم ان کی کوششوں اور کاوشوں کو پروردگار عالم قبول فرمائے اور آئندہ میں اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم انہیں دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں بتانے میں غلطی ہوئی ہو اللہ اسے بھی معاف فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔